ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال في موضع آخر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وقال في موضع آخر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست وأوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میرے واجب احترام قابل صد احترام علماء کرام، انارکلی بازار لاہور کے تاجروں، دکانداروں، نوجوانوں، آج 10 ربیع الاول ہے اور یہ عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس جس کا اہتمام حضرت میاں عبدالرحمان صاحب اور آپ حضرات نے کیا ہے، اس میں میری شرکت باعث سعادت ہے. اس سے پہلے میرے مخدوم اور قابل قدر حضرت مولانا قاری محمد اجمل خان صاحب، جو پاکستان کے نامور خطیب بھی ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے قائم مقام امیر بھی ہیں، ان کا ماشاءاللہ بیان ہو چکا ہے اور ہمارے مرشد اور مربی حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب سے اختتام پذیر ہوگا.
میرے بھائیوں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہی کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کروں اور سیرت طیبہ کے اسی عنوان سے سپاہ صحابہ کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھوں اور پاکستان کے موجودہ حالات پر بھی تبصرہ کروں. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اگر تحمل کے ساتھ میری معروضات سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. یہ ایک ایسی مجلس ہے، ایسی محفل ہے جہاں ساری دنیا کے سردار کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ محفل باعث سعادت اور برکت ہے. ایسی محفلوں میں بیٹھنا اور اسلامی تبلیغی کیسٹ ہاؤس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. کیسٹ ملنے کا پتہ ماشاءاللہ اسلامی تبلیغی کیسٹ ہاؤس، سنگھ پورہ روڈ، متصل تبلیغی مرکز، بلال پارک، لاہور. ہمارے ہاں تمام علماء کرام کی تقاریر مختلف موضوعات پر ہر وقت تیار مل سکتی ہیں. نیز ممتاز قرہ حضرات کی تلاوتیں، مشہور نعت خوانوں کی نعتیں، مناظرین حضرات کے دلچسپ مناظرے، مکمل قرآن پاک کے سیٹ بھی مل سکتے ہیں. تشریف لا کر خدمت کا موقع دیں. شکریہ. آپ کی عظمت پر بڑے بڑے لوگوں نے کلام کیا ہے. مولانا ظفر علی خان نے مدینہ منورہ کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں. دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا. حضور کے عشق کا نقشہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کھینچا: میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. میرے بھائیوں، حضور کی عظمت کا نقشہ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کھینچا جب مدینہ منورہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور 18 سال تک انہوں نے رسول اللہ کے روضے پر حدیث پڑھائی تھی، اور گرفتاری کے وقت انہوں نے گنبد خضرا کو خطاب کر کے کہا تھا: دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. میرے بھائیوں، حضور کی محبت میں کون سا قلم ہے جس نے موتی نہیں بہائے؟ پیغمبر کے عشق میں کون سی آنکھ ہے جس نے آنسو نہیں بہائے؟ رسول اللہ کی محبت میں وہ کون سا دل ہے جو وابستگی کا شکار نہیں ہوا؟ حضور کے عشق میں وہ کون سا جذبہ ہے جسے تب و تاب نہیں ملی؟ حضور کے عشق میں وہ کون سا ولولہ ہے جو گرمی نفس کا شکار نہیں ہوا؟ حضور کی محبت میں وہ کون سی عظمت ہے جو دنیا کو عطا نہیں کی گئی؟ میرے بھائیوں، حضور کی وجہ سے پتھروں کو عزت ملی، حضور کی وجہ سے چادروں کو عزت ملی، حضور کی وجہ سے زمین کے ذروں کو عزت ملی، حضور کی وجہ سے سواریوں کو عزت ملی، حضور کی وجہ سے دنوں کو عزت ملی، حضور کی وجہ سے شہروں کو عزت ملی، حضور کی وجہ سے علاقوں کو عزت ملی. چادریں آپ کے پاس بھی کافی ہوں گی، لیکن اسی چادر کا ذکر قرآن میں آیا جو رسول اللہ کے کندھے پر آئی. قرآن نے کہا: یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. میرے بھائیوں، سواریوں کا ذکر اور بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن قرآن نے اسی سواری کے پاؤں کی قسم کھائی جو رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئی. والعادیات ضبحا. زمانے اور بھی آپ نے دیکھے
لیکن اسی زمانے کی قسم قرآن نے کھائی جو میرے رسول کا زمانہ تھا. شہر دنیا میں اور بھی بڑے ہیں، لیکن اسی شہر کی قسم قرآن نے کھائی جو میرے پیغمبر کا شہر تھا، جس کا نام لا اقسم بہذا البلد ہے. میرے بھائیوں، رسول اللہ کے چہرے کا ذکر آیا ہے، قرآن نے والضحیٰ کہا. نبی کی زلفوں کا ذکر آیا، قرآن نے واللیل کہا. پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آیا، قرآن نے ما ذاق البصر وما طغیٰ کہا. میرے پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آیا، قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا. میرے نبی کے سینے کا ذکر آیا، قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا. میرے پیغمبر کے کردار کا ذکر آیا، قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا. میرے نبی کے اخلاق کا ذکر آیا، قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا. میرے پیغمبر کی رحمت کا ذکر آیا، قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا. میرے پیغمبر کی صفتوں کا ذکر آیا، قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا، مبشرا کہا، نذیرا کہا، داعیا الی اللہ کہا، باذنہ وسراجا منیرا کہا. یہ سب کچھ میرے نبی کی شان ہے، میرے پیغمبر کی عظمت ہے. میرے نبی کے صحابہ کا ذکر آیا، قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم الراشدون کہا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہا. میرے پیغمبر کے صدیق کا ذکر آیا، قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا. صدیق اکبر کی صداقت کا ذکر آیا، قرآن نے الذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا. فاروق اعظم کی بات آئی، قرآن نے اشداء علی الکفار کہا. اور عثمان غنی کی عظمت کا تذکرہ آیا، قرآن نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہا. حضرت علی کی عظمت کا ذکر آیا، قرآن نے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما کہا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی بات آئی، قرآن نے عبس وتولی کہا. میرے پیغمبر کے صحابہ کی بات آئی، صحابیات کی بات آئی تو قرآن نے یا نبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین کہا. حضرت عائشہ کی عظمت کی بات آئی، قرآن نے سبحانک ھذا بہتان عظیم کہا. میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا کا ذکر قرآن میں موجود ہے، صحابہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے. میرے پیغمبر کی اداؤں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. میرا پیغمبر چلتا ہے، قرآن بولتا ہے. میرا نبی اٹھتا ہے، قرآن بولتا ہے. میرا نبی بیٹھتا ہے، قرآن بولتا ہے. میرا نبی اترتا ہے، قرآن بولتا ہے. میرا پیغمبر مسکراتا ہے، قرآن بولتا ہے. میرا پیغمبر گفتگو کرتا ہے، قرآن بولتا ہے. میرا نبی پہاڑ پہ چڑھتا ہے، قرآن بولتا ہے. میرا نبی مدینے کی گلیوں میں جاتا ہے، قرآن بولتا ہے. کتابیں آسمانوں سے 4 بڑی اتری، 127 صحیفے اترے. ہر ایک کے اترنے میں فرق ہے، ہر ایک کے آنے میں فرق ہے، ہر ایک کے رہنے میں فرق ہے. میرے بھائیوں، تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، یہ عظمت کی بات ہے، یہ رفعت کی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن جب تورات اتری تو میرے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے، 40 دن کا چلہ کیا، پھر جا کر تورات ملی. انجیل لینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں بیٹھ گئے، کئی دن انتظار کیا، پھر انجیل ملی. اور زبور لینے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے معبد میں چلے گئے، پھر جا کر زبور ملی. لیکن جب میرے پیغمبر سے قرآن اترا تو میرے رسول کو تو کہیں جانا نہیں پڑا. میرا رسول مکے میں تھا، قرآن کو مکے میں بھیج دیا. میرا نبی مدینے میں تھا، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا. میرا پیغمبر غار میں تھا، قرآن کو غار میں بھیج دیا. میرا نبی پہاڑ پہ تھا، قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا. میرا نبی بدر میں پہنچا، قرآن بدر میں آ گیا. میرا نبی احد میں آیا، قرآن احد میں آ گیا. میرا پیغمبر خیبر میں، قرآن خیبر میں. میرا رسول تبوک میں، قرآن تبوک میں. میرا پیغمبر عشیرہ میں، قرآن عشیرہ میں. حتیٰ کہ میرا رسول مدینے کی گلیوں میں، قرآن بھی مدینہ کی گلیوں میں. میرا پیغمبر پہاڑوں پہ، قرآن پہاڑوں پہ. حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پہ، قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. میں پیغمبر کی سیرت کا عنوان کس قرآن کی آیت کی روشنی میں کھولوں، کس آیت کی روشنی میں اس دبستان کو کھولوں، اس گلستان کے پھول آپ کے سامنے رکھوں، اس غنچہ دل کی کہانی آپ سے بیان کروں. قرآن کی ایک ایک آیت پیغمبر کی شان پہ پوری کائنات کا نقشہ پیش کر رہی ہے. قرآن یہ بھی کہتا ہے انا اعطیناک کل کوثر، اے پیغمبر ساری کائنات میں جتنی بھلائیاں ہیں وہ تیرے قدموں میں ڈالتی ہیں. کسی نے کہا اس سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا اس سے مراد فلاں بلندی ہے، کسی نے کہا اس سے مراد فلاں اچھائی ہے. لیکن ابن حجر اسقلانی نے کہا انا اعطیناک کل کوثر، اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر دے دی. یعنی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش سے فرش تک، ساتر طرح کے عرش مولا تک، آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے قیامت کی صبح تک، پوری کائنات سے جتنی بلندیاں، جتنی رفعتیں، جتنی سطوتیں، جتنی شوکتیں، جتنی بلندیاں، اے محمد ساری کائنات کی ساری اچھائیاں تیرے قدموں میں ڈال
کہ جس آیت سے گفتگو کر کے میں یہ سمجھوں کہ نبی کی سیرت کا حق ادا ہو گیا. ایک عربی کے شاعر نے 40,000 اشعار میرے پیغمبر کی شان میں لکھے، 40,000 اشعار، اور جو اس نے آخری شعر لکھا اس کا ترجمہ ایک اردو کے شاعر نے کیا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، اور قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، اور تمام عمر لکھا مدہ باقی. میں کس عنوان کی بات کروں، میں کہاں سے بات شروع کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں پیغمبر کی سیرت کا کون سا دروازہ کھولوں، میں نبی کی سیرت کے لیے کس دروازے کو ٹچ کروں، میں کہاں سے بات شروع کروں. آج دنیا شروع جہاں سے ہوتی ہے کیا میں وہاں سے نبی کی بات شروع کروں، یا جہاں سے چشمے فلک کا نظارہ شروع ہوا وہاں سے بات شروع کروں. میں آدم سے بات کیسے شروع کروں، میرے رسول کا تصور تو اس سے بھی پہلے تھا. میں عیسیٰ سے بات کیسے شروع کروں، میرے پیغمبر کا نام تو اس سے بھی پہلے تھا. میں محمد مصطفیٰ سے بات کیسے شروع کروں. آسمان و زمین کی بلندیاں تو اسی محمد مصطفیٰ کی عظمت کے لیے تھی. میں بات کہاں سے شروع کروں، میں مکے سے بات شروع کروں؟ نہیں، مکہ تو بنا ہی میرے نبی کے لیے تھا. میں مدینہ سے بات شروع کروں؟ مدینہ کی ساری عظمتوں تو میرے نبی پہ قربان تھی. میں بات کہاں سے شروع کروں؟ میں مدینے سے بات شروع کرتا ہوں، مکے سے بات شروع کرتا ہوں؟ نہیں، میں بات قرآن کی اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ جس میں قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے پیغمبر اس وقت کو تو یاد نہیں کرتا کہ جب میں نے 1,24,000 انبیاء کی روحیں ایک جگہ جمع کی. میرے بھائیوں، قرآن میں 2 جلسوں کا ذکر ہے، 2 کانفرنسوں کا ذکر ہے، 2 اجتماعات کا ذکر ہے. تم بھی جلسے کرتے ہو، ایک جلسہ خدا نے بھی کیا تھا، تم بھی کانفرنسیں کرتے ہو. ایک کانفرنس پروردگار نے بھی کی تھی، اور وہ کانفرنس بڑی عجیب و غریب تھی. تو جلسہ کرتا ہے، لاؤڈ اسپیکر لگاتا ہے، ٹیوب لائٹ لگاتا ہے، آدمیوں کو جمع کرتا ہے، اشتہار شائع کرتا ہے، اور بہت بڑا انتظام کرتا ہے. لیکن میں 1400 سال پہلے نہیں، کائنات جب نہیں بنی تھی، شمس و قمر نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، کائنات کی وسعت کوئی نہیں تھی، میں اس وقت کے لیے تجھے لے چلوں. اللہ نے 2 کانفرنسیں کی، ایک کانفرنس اپنی ذات کے لیے، ایک محمد مصطفیٰ کی ذات کے لیے. جو کانفرنس اپنی ذات کے لیے تھی اس میں مجمع عام لوگوں کا تھا، قیامت کی صبح تک آنے والی ساری انسانیت کو اللہ نے جمع کیا تھا، اور جمع کر کے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تیرا خدا نہیں، کیا میں تمہارا خدا نہیں. ساری کائنات کی روحوں نے یک زبان کہہ دیا تھا کہ بلا ہاں تو ہمارا رب ہے. اللہ نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ میں اب کائنات کو بناؤں گا، میں دنیا کو سجاؤں گا، کیونکہ میری ربوبیت کا اقرار ہو چکا ہے. لیکن دنیا کو سجانا کیسے تھا؟ ایک اور کانفرنس اس کے لیے اور کرنی ضروری تھی، اور وہ کانفرنس کس کے لیے تھی اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور اس آیت میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. کیا مطلب؟ اے پیغمبر اس وقت کو یاد نہیں کرتا کہ جب میں نے سارے نبیوں کی روحوں کا جلسہ کیا تھا، 1,24,000 انبیاء آدم سے عیسیٰ تک سارے پیغمبروں کی روحیں جمع تھی. یہ جلسہ بڑا عجیب تھا، اس میں سامعین میں عام آدمی کوئی نہیں تھا، کوئی کتب نہیں تھا، کوئی ابدال نہیں تھا، کوئی پیر نہیں تھا، کوئی فقیر نہیں تھا، کوئی مزدور نہیں تھا، کوئی کسان نہیں تھا. آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کی جماعت تھی، روحیں انبیاء کی تھی، تصور انبیاء کا تھا، شخصیت انبیاء کی تھی. اور وہ لوگ بھی تھے جو عرش پہ جاتے ہوئے پیچھے رہ گئے تھے، اس میں وہ بھی تھے جس کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی تھی. اس میں وہ نوح بھی تھا کہ جو طوفان کی موجوں میں اتارا گیا تھا. اس میں وہ موسیٰ بھی تھا جو دریائے نیل کی موجوں میں اتارا گیا تھا. اس میں وہ عیسیٰ بھی تھا جو جیل کی وادی میں اتار دیا گیا تھا. اس میں وہ بھی تھا کہ جس کے گلے کو کاٹ دیا گیا تھا، جس کے جسم کو آڑے سے چیر دیا گیا تھا. وہ ابراہیم بھی تھا جس کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تھا. سارے انبیاء کو ایک جگہ پروردگار نے جمع کیا، اور جمع کر کے بات بڑی عجیب فرمائی. کیا قرآن کہتا ہے؟ قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم. میں نے اس وقت جب نبیوں سے وعدہ کیا، وعدہ کیا تھا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا. ایک شرط ہے، شرط بڑی عجیب ہے، توجہ کیجیے. جلسے کی کاروائی سنانا چاہتا ہوں. تیرا جلسہ اور ہے، میرا جلسہ اور ہے، تیری کانفرنس اور ہے، میری کانفرنس اور ہے. لیکن میں تجھے ہزاروں سال پہلے ایک ایسی کانفرنس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کانفرنس میں شامعین عام آدمی نہ تھے، شامعین انبیاء کی جماعت تھی، پیغمبروں کی جماعت تھی، اور اس میں صدارت خدا کی تھی، مقرر بھی خدا تھا، اور موضوع شان مصطفیٰ تھا. لما آتیتکم
من کتاب و حکمت. کھول قرآن. شاہ ولی اللہ نے کہا لولا کلمہ خلقت الافلاق، تو مولویوں نے کہہ دیا یہ ضعیف روایت ہے. بتا اس آیت میں کون سا دوष ہے کہ قرآن نے کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیو تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا. روح انبیاء کی ہے، اقرار خدا لے رہا ہے اور وعدہ لے رہا ہے کہ ثم جاءکم رسول، اے نبیو تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا. کس شرط سے کہ ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ آئے گا، مصدق لما معکم، جو کہے گا کہ مجھ سے پہلے سارے نبی سچے تھے. آج لتؤمنن به ولا تنصرن. توجہ ہے توجہ فرمائے، اور نعرہ بازی کرتے ہوئے بھی توجہ فرمائے. ٹھیک ہے، نعرے کے بہانے تلاش نہ کریں. لتؤمنن به ولا تنصرن. لتؤمنن کا کیا مطلب ہے کہ ضرور میں ضرور ایمان لاؤ گے، ضرور ایمان لاؤ. کس چیز پر؟ توجہ کریں. لتؤمنن به ولا تنصرن. اے نبیوں کی روحوں، جو 1,24,000 انبیاء کی روحیں جمع ہیں، ان روحوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ لتؤمنن به ولا تنصرن، کہ تم ایمان لاؤ، ولا تنصرن، اور اس نبی کی مدد کرنے کا اقرار کرو. کیا مطلب؟ کہ اپنے اپنے دور میں اس نبی کی نبوت کے اعلان کرنے کا اقرار کرو. لتؤمنن به ولا تنصرن. بات یہاں ختم نہیں ہو گئی، تاکہ آج کے دور کے ہر آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے. قرآن نے اگلی بات کہی ہے کہ اقررتم قال اقررتم. اے نبیوں کی روحوں، اقررتم، تم اقرار کرتے ہو. واخذتم علی ذالکم اصری، اس بات پہ پکے ہو تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. تو نبیوں کی روحوں نے جواب دیا اقررنا، ہم پکے ہیں. اللہ نے فرمایا کالا فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین. اے روحو انبیاء کی روحو، تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں کہ محمد تمہارا بھی نبی ہے، ساری دنیا کا نبی. 1,24,000 انبیاء کے جلسے میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کی رسالت کی قرارداد پاس کرائی یا نہیں کرائی؟ قرارداد پاس ہو گئی پاس. کیا مطلب نکلا؟ کہ حضور کے لیے کائنات کو سجایا گیا، حضور کے لیے محفل کو بنایا گیا، حضور کے لیے بزم کو آراستہ کیا گیا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاق. اس حدیث کے الفاظ ضعیف ہیں، لیکن اس آیت کی روشنی میں اس کا معنی صحیح ہے کہ حضور مقصود کائنات. حضور مقصود ہے. توجہ آپ کی میری طرف. میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پیغمبر مقصود کائنات کیسے ہے. میرا پیغمبر بعثت تخلیق دو عالم کا محور کیسے ہے. میرا پیغمبر کائنات کی اس عظمت کا نشان کیسے ہے. توجہ کیجیے. حضور علیہ السلام کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، محفل کو آراستہ کیا گیا، بزم کو آراستہ کیا گیا، دنیا کو سجایا گیا، محفل کو بنایا گیا، کائنات کو آراستہ کیا گیا میرے رسول کے لیے. ایک دفعہ میں پشاور میں تقریر کر رہا تھا. میں نے کہا حضور مقصود کائنات ہے. حضور کی وجہ سے انبیاء لائے گئے، کائنات بنائی گئی، محفل سجائی گئی. ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے مجمع سے کہہ دیا کہ فاروقی صاحب، اگر حضور کے لیے دنیا بنائی گئی تو حضور ہی آ جاتے. نبیوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آدم کو جنت سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ نوح کو طوفان کی موجوں میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابراہیم کو چکھا میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسماعیل کو چھری کے نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عیسیٰ کو جیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یوسف کے حسن کا نقشہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعقوب کو 40 سال رلانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور نے آنا تھا، حضور ہی آ جاتے. حضور آ جاتے، کائنات بن جاتی، محفل سنور جاتی. میں نے کہا ذرا توجہ فرمائیں.
حضور نے آنا تھا، حضور کے لیے محفل کو بنایا گیا، بزم کو آراستہ کیا گیا. اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا توجہ فرمائیں، آپ اپنے شہر میں ایک جلسہ کرانا چاہتے ہیں، اس جلسے میں عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر کرانا چاہتے ہیں، اشتہار شائع کرتے ہیں، اس اشتہار پر سب سے موٹا نام عطا اللہ شاہ بخاری کا لکھ دیتے ہیں اور نیچے 40-50 چھوٹے چھوٹے خطیبوں کے نام لکھ دیتے ہیں. جلسے کی تاریخ آ جاتی ہے، وقت مقرر ہو جاتا ہے اور جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو میں آ کر دیکھتا ہوں کہ عطا اللہ شاہ کہیں نظر نہیں آتے. چھوٹے چھوٹے خطیب تقریر کر رہے ہیں تو میں منتظم سے سوال کرتا ہوں کہ عطا اللہ شاہ بخاری کہاں ہے؟ پورا شہر، پورا علاقہ عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے آ رہا ہے اور یہاں عطا اللہ شاہ موجود نہیں. تو مجھے منتظم جواب دیتا ہے کہ اصل تقریر تو عطا اللہ شاہ کی ہے، یہ تو مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے، محفل کو آراستہ کرنے کے لیے، بزم کو سجانے کے لیے، زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے ان مقرروں کو لگایا گیا ہے. اور اس کے بعد جب 12-1 بج جاتا ہے تو آخری خطیب کو لایا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے جب فطرت کا اشتہار شائع کیا، فطرت کا جلسہ کرنا چاہا تو اس اشتہار پہ سب سے موٹا نام آمنہ کے در یتیم کا لکھ دیا اور اس کے نیچے 1,24,000 انبیاء کا نام بطور مقرر کے لکھ دیا. جس طرح جلسے کے اندر ہر مقرر کہتا ہے کہ اصل تقریر عطا اللہ شاہ کی ہے، میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، اسی طرح جب اللہ نے فطرت کا اشتہار شائع کیا 1,24,000 انبیاء کا نام بطور مقرر کے جلسے میں لکھ دیا. اور جب یہ دنیا کا جلسہ شروع ہوا تو سب سے پہلے آدم آئے، پھر نوح آئے، پھر زکریا آئے. ہر نبی نے کہا کہ اصل میں تو محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. قرآن کھول کر دیکھو، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ہر پیغمبر نے کہا اصل میں محمد مصطفیٰ نے آنا ہے، اصل میں کائنات کے اس والی نے آنا ہے، ہم تو تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں. تو جس وقت کائنات کا شباب آ گیا، انبیاء آ چکے، نبی آ چکے، مرسل آ چکے، امام آ چکے، پیشوا آ چکے، اقطاب آ چکے، اللہ کے پیغمبر آ چکے، محفل جم گئی، بزم آراستہ ہو گئی، ساری دنیا آ گئی، ساری کائنات بن گئی. تو اللہ نے آخر میں اس مکہ کے خطیب کو پیدا کیا کہ جس کے لیے کائنات ہستی کا یہ جلسہ بلایا گیا تھا، جس کے لیے اقبال سہیل نے کہا کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ عظم سے تیرا کتاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نکاح اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. علامہ اقبال شاعر مشرق کو کہنا پڑا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نفس ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و غریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بس میں توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے. حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے. حضور کے لانے کے لیے محفل کو سجایا گیا، بزم کو آراستہ کیا گیا، کائنات کو بنایا گیا، دنیا کو لایا گیا، میرے پیغمبر کے لیے لایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، اے اللہ تیرا حکم آیا تھا، میں نے آگ میں چھلانگ لگا دی تھی، تیرا حکم آیا تھا، جو رو رو کر بچہ مانگا گیا تھا اسے میں نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا، تیرا حکم آیا تھا، میں اس کے گلے پہ چھری چلانے لگ گیا تھا، تیرا حکم آیا تھا، میں نے تیرے کعبے کی دیواریں کھڑی کر دی تھیں. 4 امتحان تو نے مجھ کے لیے. آج ان امتحانوں کے بعد میں ابراہیم تیرے دروازے سے تیرے کعبے کے نیچے کہتا ہوں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، مجھے مزدوری دے اور اس مزدوری میں میں پلاٹ نہیں مانگتا، میں پرمٹ نہیں مانگتا، میں پیسہ نہیں مانگتا، میں قرضہ نہیں مانگتا، میں کیا مانگتا ہوں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ جس محمد مصطفیٰ کو تو نے دنیا میں پیدا کرنا ہے اس کو میری اولاد میں پیدا کر، اس کو میری. اور اللہ نے دعا قبول کر لی. اللہ نے دعا، ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں تھیں. کتنی دعائیں؟ توجہ میری طرف ہے یا کوئی نہیں ہے؟ توجہ. کتنی دعائیں تھیں؟ بلند آواز سے کتنی دعائیں تھیں؟ 2. ایک دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے اسماعیل دے دے. دوسری دعا میں کہا مجھے محمد مصطفیٰ دے دے. گویا کہ ابراہیم نے فرمایا، ایک دعا میں کہا کہ مجھے زمزم والا دے دے، دوسری دعا میں کہا مجھے کوثر والا دے دے. ایک دعا میں زمزم والا مانگا، دوسری دعا میں کوثر والا مانگا، اور زمزم والا بھی ملا، کوثر والا بھی ملا. زمزم والا بھی ملا، کوثر والا بھی. اور جس کعبے میں محمد مصطفیٰ کو مانگا تھا اس کعبے میں دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہو گئی. اور ہزاروں سال بعد
محمد رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، لیکن اسی کعبے میں محمد مصطفیٰ نے فاروق اعظم کو مانگا تھا، وہ تو اگلے ہی دن رسول اللہ کی جھولی میں آ گیا تھا۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام مقصود کائنات، حضور علیہ السلام مقصود کائنات، حضور علیہ السلام کی عظمت لامتناہی ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دو عجیب واقعات لکھے حضور کی شان۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا مرتبہ تمام انبیاء میں ایسے ہے کہ جیسے سورج ساری کائنات میں ممتاز ہے، اس طرح محمد رسول اللہ ساری کائنات میں ممتاز ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں حضور علیہ السلام کو سراج منیر کہا گیا، چمکنے والا سورج کہا گیا، کہیں رسول اللہ کو چاند نہیں کہا، حضور کو کہیں قمرم منیرہ نہیں کہا، حضور کو سراجم منیرہ کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج اللہ سے روشنی لیتا ہے اور چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ حضور کو چاند اگر کہتے تو اس میں کمزوری تھی، حضور کو اللہ نے سراج کہا، اور سراج آسمانوں کا ہو وہ بھی روشنی خدا سے لیتا ہے، سراج محمد مصطفیٰ کی شکل میں ہو وہ بھی اللہ سے روشنی لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور کی وجہ سے کائنات کو سجایا گیا، بنایا گیا، سنوارا گیا، اور میرا ایک دعویٰ ہے اور اس پہ آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس جس چیز کی نسبت ہو گئی اس کا مرتبہ بھی اونچا ہوا، حضور کی طرف جس نام کو منسوب کیا گیا وہ نام بھی بلند ہوا، حضور کی طرف جس شخصیت کو منسوب کیا گیا وہ شخصیت بھی اونچی ہو گئی۔ یہ میری تقریر کا حاصل ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ میں اس عنوان پر بات شروع کروں۔ توجہ ہے؟ حضور مقصود کائنات، حضور کیا ہے؟ مقصود کائنات۔ حضور کی وجہ سے محفل کو سجایا گیا، حضور کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا، حضور کی وجہ سے دنیا کو آراستہ کیا گیا، اور حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے فرمایا، ایسا نظام پیدا کیا، ایسا نظام پیغمبر کے لیے بنایا کہ حضور سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ اور حضور کے درمیان میں بہت سارا فاصلہ رکھا۔ کیوں فاصلہ رکھا؟ 571 سال کا فاصلہ رکھا، 571 سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور رسول اللہ کے درمیان 571 سال۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد حضور آ جاتے، لیکن ابھی راستہ نہیں بنا تھا، ابھی وقت نہیں آیا تھا، ابھی ماحول نہیں بنا تھا۔ آخر میں عیسیٰ کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا معنی ہے مسیح۔ عیسیٰ کا کیا معنی ہے؟ اور مسیح کا معنی ہے سیاحت کرنے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سیاحت کر کے یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ کے آنے کا راستہ بنا ہے یا نہیں، اور پھر اتنی جلدی میں عیسیٰ کو بھیجا کہ عیسیٰ کے باپ کا انتظار نہیں کیا، اور جب انہوں نے بتا دیا کہ راستہ بن گیا ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تو ان کو اتنی جلدی آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا۔ اس بات پہ غور فرمائیں کہ نام مسیح ہے، یہاں لاہور میں کسی وزیر اعظم نے آنا ہو تو اس کے آنے سے پہلے یہاں کا ڈی سی اور ایس پی آئے گا، کمشنر آئے گا، دیکھے گا کہ وزیر اعظم کے آنے کے لیے راستہ بنا ہے یا نہیں، اور جب وزیر اعظم آ کر چلا جائے گا تو وہ دوبارہ آئے گا کہ کسی کام میں کمزوری تو نہیں رہ گئی۔ تو جب حضور کے آنے کی خبر دے دی مبشرا برسول یاتی کہہ کر، تو عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور جب رسول اللہ آ کر دنیا سے چلے گئے تو عیسیٰ کو پھر دوبارہ آنا ہوگا کہ راستہ بنا ہے یا نہیں، اور انتظام ہوا ہے یا نہیں، اور ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی کمزوری تو نہیں رہ گئی۔ اور عیسیٰ جب آئیں گے حضور کا امتی بن کر دنیا میں رہیں گے۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ نبوت ایک نعمت ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ حضور کے امتی ہوں گے، کیا نبوت ان کی چھن جائے گی؟ ان کا قصور کیا ہے کہ ان سے اللہ نبوت چھین لے گا اور ان کو صرف نبی کی صحابیت دے دے گا؟ میں نے کہا یہ بات نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب کا بادشاہ آئے، اور یہاں جب آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہاں کا بھی بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جب یہاں آ گیا تو وہ اپنے ملک کا بادشاہ ہے، لیکن یہاں اس کا سکہ نہیں چلے گا، یہاں سکہ یہاں کی حکومت کا چلے گا، اپنے ملک کا بادشاہ ہوگا۔ تو میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جب حضور کی امت میں آئیں گے تو وہ نبی تو ہوں گے لیکن سکہ ان کا نہیں چلے گا، سکہ محمد مصطفیٰ کا چلے گا، اور وہ اپنے دور کے نبی ہوں گے، وہ اپنے دور کے۔
میرے بھائیوں، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عیسائی نے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے پیغمبر حضور علیہ السلام، توجہ ہے نہیں کر، حضور علیہ السلام تو مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرمایا تمہیں عقل نہیں ہے، ایک آدمی مر گیا، روح نکل گئی، انسان تو ہے، مرد تو ہے، اشرف المخلوقات تو ہے، روح نکلی ہے، اس کو زندہ کرنا یہ کیا کمال ہے؟ ہمارے پیغمبر کو دیکھو جس نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں کو کلمہ پڑھا۔ اس نے کہا اچھا یہ دیکھیں کہ آپ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا، لیکن ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ امہ صدیقہ کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی۔ مولانا نانوتوی نے جواب میں فرمایا کہ عقل کے اندھے تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم پہ لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کر کے کہا وہ امہ صدیقہ، اور ہمارے پیغمبر کی ماں پہ کسی کو شک ہی نہیں پڑا۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی شان۔ میرے بھائیوں، میرا ایک دعویٰ ہے، میں اس پہ آپ کو آگے لانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے طرف جس چیز کی نسبت ہو گئی، جس چیز کی، خواہ وہ پتھر ہے، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ درخت ہے، خواہ وہ سواری ہے، خواہ وہ چادر ہے، خواہ وہ کپڑا ہے، خواہ وہ آسمان ہے، خواہ زمین ہے، خواہ وہ شہر ہے، خواہ وہ گھر ہے، خواہ وہ حجرہ ہے، خواہ وہ ممبر ہے، خواہ وہ علاقہ ہے، خواہ وہ مہینہ ہے، اس کا مرتبہ دنیا میں ممتاز ہو گیا۔ توجہ ہے، آگے چلے گا، حضور کے لانے کا راستہ بن گیا، حضور نے دنیا میں آنا تھا، حضور کے لیے راستہ بن گیا۔ حضور جب نئی تشریف لائے تھے دنیا کی حالت کیا تھی؟ جگنناتھ آباد کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج کا تقریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فراتوں کی خرد سقراط کی دانش کی افسانہ، غرب دنیا میں چاروں قمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین۔ حضور مقصود کائنات، حضور کیا ہے؟ اب حضور کے آنے کا راستہ بن گیا، حضور کو کہاں آنا چاہیے، کس علاقے میں اترنا چاہیے، کس خاندان سے آنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے کس قبیلے سے آنا چاہیے، دنیا کے کس شہر سے آنا چاہیے، ہے توجہ میری طرف؟ توجہ ہے؟ میں قابل اور بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ حضور کے لانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا۔ میرا دعویٰ یہ بھی ہے کہ حضور کے لیے اللہ جگہ کا انتخاب بھی کرتے ہیں، علاقے کا انتخاب بھی کرتے ہیں، شہر کا انتخاب بھی کرتے ہیں، اولاد کا انتخاب بھی کرتے ہیں، دوستوں کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے گود کا انتخاب بھی ہوتا ہے، دودھ پلانے والوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، پیغمبر کو دیکھنے والوں کا بھی انتخاب ہوتا ہے، عرش پہ ہر چیز کا انتخاب ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی واختارنی اصحابی وجعل منهم وزراء واصحاب واصحابا، یہ قرآن، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میں اسی پر چلنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ اصطفانی من بنی کنانہ واصطفانی من بنی ہاشم واصطفانی من بنی قریش، یہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے۔ میں اسی عنوان پر آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے قبیلوں کو چنا، علاقوں کو چنا، بستیوں کو چنا، میرے لیے خاندان کو چنا، میرے لیے اولاد کو چنا، میرے لیے وزراء کو چنا، میرے لیے اصحاب کو چنا، میرے لیے بستیوں کو چنا، اور پھر جس کی طرف میری نسبت ہے اس کا مرتبہ دنیا میں ممتاز ہو گیا کہ حضور کو لانے کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا، اور جس جگہ سے حضور کو لایا گیا اس جگہ کے نام میں بھی عظمت اللہ نے رکھ دی، اس کے معنی میں بھی عظمت رکھ دی۔ توجہ فرمائے، حضور کے لانے کے لیے دو جگہ تھی، ایک عرب اور ایک عجم۔ خدا نے اپنے نبی کو عرب میں بھیجا، عجم میں نہیں بھیجا۔ کیوں؟ عجم کا معنی گونگا ہے، گونگا، اور عرب کا معنی فصیح و بلیغ۔ چونکہ میرا نبی فصیح و بلیغ تھا اس لیے جگہ وہ منتخب کی گئی جس کا نام ہی فصیح و بلیغ تھا۔ میرے بھائیوں، عجم نے رسول اللہ کو نہیں بھیجا، عرب کو بھیجا۔ عرب میں علاقے اور بھی بڑے تھے، حضور کو کس علاقے میں بھیجا جائے اس کے لیے انتخاب بھی عرب سے ہوا، اس علاقے میں جس کا نام مکہ ہے۔ مکے میں کیوں بھیجا؟ مکہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں مکے کا معنی بکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے للذی ببکہ کا مبارکن، بکہ اور مکہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ اور بکہ کا معنی کیا ہے؟ مکے کا معنی کیا ہے کہ پوری کائنات میں جو وسط زمین ہے، جو درمیانی جگہ ہے وہ مکہ ہے۔ چونکہ حضور ساری کائنات کے پیغمبر تھے اس لیے حضور کو درمیان میں بھیج کر پوری کائنات کی ہدایت کا پیغمبر بنایا گیا، تاکہ درمیان میں یہ سورج چمکے تو مشرق و مغرب سے اس کی روشنی برابر ہے۔
تو حضور کے لیے مکے کا انتخاب ہوا. مکے میں قبیلے اور بھی بڑے تھے, علاقے اور خاندان اور بھی بڑا تھا. کس خاندان میں رسول اللہ کو بھیجا جائے, اس کا انتخاب بھی عرش سے ہوا کہ قریش کے خاندان سے. قریش کرش سے ہے, اس کا معنی ہے سخت ہونا. رسول اللہ چونکہ اپنے موقف میں بڑے سخت تھے, اس لیے ان کے خاندان کو بھی قریش کا خاندان بنایا گیا. اور قریش میں قبیلے اور شاخیں اور بھی بڑی تھی. حضور کی شاخ اس قبیلے کو بنایا گیا جس کا نام تھا بنو ہاشم. ہاشم عربی زبان کا لفظ ہے. لوگ کہتے ہیں ہاشم پڑا آدمی کا نام تھا, اس پہ غور کریں. ہاشم حقیقت میں کسی کا نام نہیں تھا, یہ بھی بات یاد رکھیں. ہاشم عربی کا لفظ ہے. عربی میں ہاشم اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو مہمان نواز ہو, جو شوربے میں روٹی ڈال کر شرید بنا کر لوگوں کو کھلائے, اسے ہاشم کہتے ہیں. چونکہ رسول اللہ دنیا کے بڑے مہمان نواز تھے, اس لیے آپ کے دادا بنانے کے لیے, پردادا کے لیے اس آدمی کو چنا جس کا نام ہی مہمان نواز تھا. ہاشم کو پیغمبر کا پردادا بنایا گیا. اور ہاشم کی اس لیے آپ کو بنو ہاشم, بنی ہاشم کہا گیا. اور اس کے بعد ہاشم کی اولاد میں اور بھی بڑے لڑکے تھے, لیکن ایک آدمی جس کا نام عبد المطلب تھا اسے رسول اللہ کا دادا بنایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عبد المطلب کعبے کا متولی تھا. حضور نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا. حضور کا دادا اس کو بنایا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا. عبد المطلب کے تو 12 بیٹے تھے, ان 12 بیٹوں میں کس بیٹے کو نبی کا والد بنانے کے لیے چنا جائے. یہ انتخاب بھی عرش سے ہوا کہ عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام عبد العزیٰ ہے جسے ابو لہب کہتے ہیں, ایک کا نام عبد مناف ہے جس کو ابو طالب کہتے ہیں, ایک کا نام عبد شمس ہے, ایک کا نام عبد حارث ہے, ایک کا نام عبد ود ہے, ایک کا نام عبد لاس ہے, اور ایک کا نام حمزہ ہے, ایک کا نام عباس ہے, ایک کا نام نوفل ہے, ایک کا نام عبداللہ ہے. یہ عبد المطلب کے لڑکے ہیں. ان لڑکوں میں سے کس لڑکے کو نبی کا والد بنانے کے لیے چنا؟ توجہ فرمائیں. اگر رسول اللہ کا والد عبد العزیٰ کو بنایا جاتا, عبد العزیٰ کا معنی بدھ کا بندہ, عبد مناف کا معنی بدھ کا بندہ, عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ, عبد لاس کا معنی بدھ کا بندہ, عبد ود کا معنی عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. خدا نے اپنے نبی کا والد بنانے کے لیے نہ کسی بدھ کے بندے کو چنا, نہ کھیتی کے بندے کو چنا, نہ سورج کے بندے کو چنا, نہ کسی جگہ کے نام والے کو چنا, نہ کسی ترک چہرے والے کو چنا. اپنے پیغمبر کا والد بنانے کے لیے اس آدمی کو چنا جس کا نام عبداللہ تھا, یعنی اللہ کا بندہ, تاکہ خدا دنیا کو بتائے کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ کسی بدھ کے بندے کے گھر میں نہیں آ سکتا, وہ آئے گا تو اللہ ہی کے بندے کے گھر میں آئے. یہ میرے نبی کی شان ہے. اور یہ میرے نبی کی, میرا پیغمبر مقصود کائنات ہے. اس مقصود کائنات کو دیکھو کہ والد بنانے کے لیے خدا نے انتخاب کیسے کیا. اب دیکھیے میرے پیغمبر کے والد کا انتخاب ہو چکا ہے. میرا دعویٰ یہ تھا کہ جس چیز کی طرف نبی کی نسبت ہے اس کے نام میں بھی عظمت ہے, اس کی بات میں بھی عظمت ہے. والد کے نام میں کتنی عظمت ہے کہ نام عبداللہ ہے. اب میرے پیغمبر کی والدہ کا انتخاب ہوتا ہے. والدہ کے لیے پہلے قبیلہ چنا گیا. کس علاقے سے؟ ابوا کی بستی سے, جو مدینہ کے قریب بستی ہے, اور اس بستی میں سینکڑوں قبیلے آباد ہیں. ایک قبیلے کا نام بنو شتیبہ ہے. توجہ کریں, شتیبہ کس کو کہتے ہیں؟ شتیبہ کہتے ہیں ٹہنیوں والا قبیلہ, ٹہنیوں والا قبیلہ. ایک بنو شتیبہ قبیلہ ہے, ایک بنو خزرج ہے. خزرج کا نام کانٹوں والا قبیلہ. بنو اوس ہے, بنو اوس کا نام ایسا قبیلہ جس پہ جھول زیادہ ہو. اور اسی طرح ایک بنو خنسا ہے کہ جس کے لوگ بدشکل ہو. یہ قبیلوں کے نام ہے. لیکن میرے پیغمبر کی والدہ بنانے کے لیے اس قبیلے کو چنا جس کا نام بنو زہرہ ہے. زہرہ عربی زبان میں تو تاقی کو کہتے ہیں. تو میرا نبی تاقی کا پیغام آ رہا تھا, اس لیے ان کی والدہ بنانے کے لیے, اس کی والدہ کے لیے اس قبیلے کا انتخاب کیا جس کا نام پہلے سے توڑا تھا. اور اس قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی. ایک لڑکی کا نام اربا, ایک کا نام نبا, ایک کا نام خمسا, ایک کا نام نوفا. یہ لڑکیوں کے نام ہے. اور ان لڑکیوں میں ایک لڑکی کا نام ہے آمنہ. اب توجہ کریں, خمسا کا کیا مانا؟ بد شکل. نبا کا کیا مانا؟ لمبے منہ والی. اربا کا کیا مانا؟ لڑائی کرنے والی. لیکن انہیں لڑکیوں میں ایک لڑکی کا نام ہے آمنہ. آمنہ کا مانا امانت والی. خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میری وہ امانت جو ہزاروں سال سے شمس و قمر کی اوٹ میں ہے, میری وہ امانت جو صدیوں سے اوٹ میں پڑی ہے, وہ امانت آئے گی تو آمنہ ہی کی گود میں آئے گی. یہ سب کچھ میرے پیغمبر کی وجہ سے ہے کہ میرے نبی کے لیے
हुआ वो भी बेमिसाल था। वालदा के नाम का कुछ मेरे पैगंबर की वजह से है कि मेरे नबी के लिए वारस का इंतखाब हुआ वो भी बेमिसाल था। वालदा के कबीले का इंतखाब हुआ वो भी बेमिसाल था। वालदा के नाम का इंतखाब हुआ वो भी बेमिसाल था। आप आगे चले, मेरे पैगंबर के लिए दाया का इंतखाब होता है। पहले दाया के कबीले का इंतखाब हुआ कि दाया के कबीले का नाम है बनु साद। साद अरबी में नेक वक्त को कहते हैं। चूंकि मेरा पैगंबर वक्तों का सरदार था इसलिए दाया का कबीला पहले से वक्तों वाला बना दिया और उस कबीले में लड़कियां और भी बड़ी थी। उस औरत को नबी की दाया बनाया जिसका नाम हलीमा था। हलीमा का माना हिलम वाली। मेरा पैगंबर भी हिलम वाला था, दाया भी हिलम वाली बना था। ये सब कुछ मेरे पैगंबर की वजह से है। मेरा नबी मकसूदे कायनात है। मेरे पैगंबर की वजह से कायनात की हर चीज को इज्जत मिली, हर चीज को अजमत मिली, हर चीज को बुलंदी मिली। आप आगे चले, मेरे पैगंबर की पैदाइश दुनिया में होती है। मेरे रसूल दुनिया में तशरीफ लाते हैं। जब मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, पानी बदायूनी कहता है कि बदला हुआ खरान गुलों का तेरे बगैर एक खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में थी। मेरा पैगंबर आया, नाम क्या रखा जाए? आखिर ज़मां पैगंबर का क्या नाम रखा जाए? किसी के आशिया ख्याल में न था कि कौन सा नाम होगा, लेकिन वो नाम जिस नाम को आज कायनात मोहम्मद के नाम से याद करती है, अब्दुल मुत्तलिब ने वो नाम रखा। कभी तुमने गौर किया किसी इब्रानी जबान में, किसी सुरयानी जबान में और किसी लातीनी जबान में, किसी कर्मती जबान में मोहम्मद का लफ्ज़ मौजूद है? वो तो उसका माना ही बड़ा अजीब है। हर जबान में अलग का माना, हर जबान में उसकी अलग आजमत है, लेकिन मोहम्मद का लफ्ज़ बड़ा अजीब है। मोहम्मद वो लफ्ज़ है जिसमें नुक्ता कोई नहीं। खुदा दुनिया को बताना चाहता है जिस लफ्ज़ के ऊपर नुक्ता कोई नहीं उसकी जात पे भी नुक्ता कोई नहीं। और मोहम्मद हमद से है। हमद हमेशा आखिर में होती है। चूंकि मोहम्मद आखिर में आने वाले थे इसलिए नाम उनका मोहम्मद रखा गया। नाम उनका मोहम्मद हमद से है। और फिर ये भी देखे कि मोहम्मद ऐसा लफ्ज़ है कि जिस लफ्ज़ को आप ज़बान से अदा करें मोहम्मद, आपके दोनों लफ्ज़ मिल जाएंगे। खुदा दुनिया को बताना चाहता है कि इसका नाम लोगे तुम्हारे लफ्ज़ मिल जाएंगे, इसकी बात मानोगे तुम्हारे दिल मिल जाएंगे। ये मेरे नबी की शान है और ये मेरे नबी की। और फिर इसके मुकाबले में देखो इस लफ्ज़ मोहम्मद का माना क्या है, लफ्ज़ अहमद का माना क्या है। अहमद मेरे नबी का अरश पे नाम है, फरश पे मोहम्मद नाम है। इन दोनों पे नुक्ता कोई नहीं है। इस पे गौर करो। 1,40,000 अंबिया के नामों पे गौर करो, मेरे नबी के नाम पे गौर करो। अब आओ मैं तुम्हें लोगत की सैर कराना चाहता हूँ। आदम का माना क्या है, मूसा का माना क्या है, नूह का माना क्या है। आदम का माना गंदम के रंग वाला, नूह का माना नौहा करने वाला, इदरीस का माना सबक वाला, जकरिया का माना सफाई वाला, याकूब का माना बात कहने वाला, यूसुफ का माना दोस्त वाला, इब्राहिम का माना बुजुर्गी वाला, इस्माइल का माना खुदा की सुनी हुई दुआ, मूसा का माना पानी से निकला हुआ, ईसा का माना सियाह करने वाला। ये अंबिया के नाम है। इनके मुकाबले में आप देखें लफ्ज़ मोहम्मद का माना क्या है कि मोहम्मद का माना यह है कि सारी कायनात और खुदा मिलकर जिसकी तारीफ करे वो मोहम्मद बनता, और सारी कायनात में सबसे ज्यादा जो खुदा की तारीफ करे वो अहमद बनता। ना मोहम्मद का कोई मुकाबला कर सकता है, ना अहमद का कोई मुकाबला कर सकता। तो ये सब कुछ मेरे नबी की वजह से है। तवज्जो फरमाएं, जिस चीज की तरफ मेरे नबी की निस्बत हो गई उसका मर्तबा ऊंचा हो गया, आला हो गया। आपने देख लिया कि वालिद का इंतखाब हुआ, वालिद का नाम ऊंचा हो गया। वालिदा का इंतखाब हुआ, उसका नाम ऊंचा हो गया। दाया का इंतखाब हुआ, उसका भी नाम ऊंचा हो गया। और ये भी देखें जो लौंडी मेरे पैगंबर के घर आई, जो मेरे नबी को, जो पैगंबर इस्लाम को खिलाती थी, जो मेरे पैगंबर को उठाती थी, उसका नाम उम्मे ऐमन था। और उस उम्मे ऐमन का माना लोगों की किताबों में देखो, उम्मे ऐमन का माना कि ऐसी औरत जिसके नसीबे में सिवाय वक्त के कोई ना हो, अच्छे वक्तों के सिवा कुछ ना हो। उम्मे ऐमन का माना ये है। उम्मे ऐमन यानी जिन्हों पंजाबी कहने पागा वाली। मेरा पैगंबर भी मेरा नबी भी पागा वाला ते उम्मे ऐमन भी पागा वाली। उम्मे ऐमन मेरे पैगंबर को बचपन में जो औरत अपने हाथों पे सहलाती थी उसका नाम है उम्मे ऐमन। अब आप आगे चले कि मेरे रसूल के लिए अल्लाह ने बीवियों का इंतखाब किया, बेटियों का इंतखाब किया, बेटों का इंतखाब किया, पहली बीवी का इंतखाब किया। बीवी का नाम है खदीजा। आपको नहीं किसी ने बताया होगा कि खदीजा का माना क्या है। खदीजा का माना हाजियों की खिदमत करने वाली। मेरा नबी उम्मत की खिदमत करने वाला, बीवी हाजियों की खिदमत करने वाली। एक बीवी वो पैगंबर को दी जिसका नाम है सौदा हमसे जमा। सौदा का माना आराम वाली। नबी भी आराम वाला, बीवी भी आराम वाली। एक बीवी वो दी जिसका नाम है आयशा। आयशा का माना जिंदा रहने वाली। नबी भी जिंदा रहने वाला, बीवी भी जिंदा रहने वाली। एक बीवी वो दी जिसका नाम है हफ्सा। हफ्सा का माना रातों को क्याम करने वाली। नबी भी रातों को क्याम करने वाला, बीवी भी रातों को क्याम करने वाली। एक बीवी वो दी जिसका नाम है उम्मे सलमा। उम्मे सलमा का माना सलामती वाली। नबी भी सलामती वाला, बीवी भी सलामती वाली। एक बीवी वो दी जिसका नाम है उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा का माना प्यार वाली। नबी भी प्यार वाला, बीवी भी प्यार वाली। एक बीवी वो जिसका नाम है सफिया। सफिया का माना मुंतखब होने वाली। नबी भी दुनिया से मुंतखब किया गया, बीवी भी मुंतखब की गई। एक बीवी वो थी जिसका नाम है रेहाना। और एक बीवी वो थी जिसका नाम है
حضور کی اولاد میں سب سے بڑے پیغمبر کی اولاد میں سب سے بڑے صاحب والے قاسم کا نام، قاسم کا معنی کیا ہے؟ قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے، یعنی داتا تو اللہ ہے، دینے والا تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ حضور بھی قاسم ہے، بیٹا بھی قاسم ہے، حضور بھی تقسیم کرنے والا ہے، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا ہے۔ ایک بیٹی تھی جس کا نام، ایک بیٹا اور دیا جس کا نام ہے طاہر طیب۔ طاہر کا نام ابھی پاک ہے، طیب بھی پاک ہے، طاہر طیب پاک ہے، اور میرا نبی بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے۔ ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ابراہیم، ابراہیم کا نام بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا۔ اور ایک بیٹی تھی جس کا نام ہے زینب، زینب کا نام استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی۔ ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے رقیہ، رقیہ کا نام خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیٹی وہ جس کا نام کلثوم، کلثوم کا نام بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی۔ اور ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا نام ہے دوزخ سے آزاد، نبی بھی دوزخ سے آزاد ہے، بیٹی بھی دوزخ سے آزاد۔ میرے بھائیوں توجہ فرمائیں، عرش سے فرش تک دیکھیں، تحت سرا کے عرش معلیٰ تک دیکھیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک دیکھیں، عیسیٰ سے لے کر آج تک دیکھیں، ساری کتابوں کا محور کون ہے، ساری کائنات کی انتہا اور آغاز کون ہے، ساری کائنات میں نام کس کا ہے، بات کس کی ہے، قرآن کس کے لیے آیا، اور ساری کائنات کی عظمتیں کس کے لیے، رفعتیں کس کے لیے، بلندیاں کس کے لیے۔ مجھے کہنے دو، میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جس نبی کے لیے جگہ کا بھی انتخاب ہو، توجہ ہے، مجھے کہنے دیں کہ جس پیغمبر کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے عرش کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے فرش کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے ذروں کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے چادر کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے بورڈ کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے علاقے کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے بیٹوں کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے بیٹیوں کا انتخاب ہوا۔ اور توجہ کو فرمائیں، تجھے رسول اللہ کا صحابی کیوں نہیں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا، پیران پیر کو کیوں نہیں بنایا، اور تو قطب وقت کو کیوں نہیں بنایا، قطب الدین قطب اولیاء اللہ اماموں کو پیشواؤں کو نبی کا صحابی کیوں نہیں بنایا؟ توجہ فرمائیں، اس میرے پیغمبر کے لیے اگر جگہ منتخب ہو سکتی ہے، علاقہ منتخب ہو سکتا ہے، بستی منتخب ہو سکتی ہے، سواری منتخب ہو سکتی ہے، اولاد منتخب ہو سکتی ہے، باپ منتخب ہو سکتا ہے، اماں کا قبیلہ منتخب ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ دایا منتخب ہو سکتی ہے، اور نوکرانی منتخب ہو سکتی ہے، اس پیغمبر کے لیے ہر چیز کا انتخاب ہو سکتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دے اسی محمد مصطفیٰ کے لیے صدیق کا انتخاب بھی عرش سے ہوا، عمر کا انتخاب بھی عرش سے ہوا، عثمان کا انتخاب بھی عرش سے ہوا، علی کا انتخاب بھی عرش سے ہوا، 1,40,000 میرے نبی کے دوستوں کا انتخاب، حبشے کے کالے بلال کا انتخاب عرش سے ہوا، جس محمد کے لیے شمس و قمر، شجر و حجر، کائنات، زمین و آسمان، حیوانات، نباتات، جمادات، ساری دنیا، ساری کائنات کے ذرے ذرے جس محمد کی عزت کے لیے بنائے گئے۔ مجھے کہنے دے جو روزے میں سویا وہ بھی منتخب کیا گیا، جو کندھے پہ آیا وہ بھی منتخب ہوا، جو پاس میں آیا وہ بھی منتخب ہوا، جو مسلح پہ کھڑا ہوا وہ بھی منتخب ہوا، جو بستر پہ آیا وہ بھی منتخب ہوا۔ اور جس جماعت کا انتخاب عرش سے ہوا، آج تو حج کرنے جاتا تو کہتا ہے یہ میرا رومال ہے، یہ میں مدینے سے لایا، یہ رومال مدینے کا ہے، اس کو چومتا ہے، یہ پانی مکے کا ہے، یہ کھجوریں مدینے کی ہیں، 1400 سال کے بعد تیری مدینہ کی کھجوروں میں برکت ہے، اور جو رسول اللہ کے ساتھ سویا ہوا ہے اس میں برکت کوئی نہیں۔ تیرے کھجوروں میں برکت ہے، اور تیری خاک شفا میں برکت ہے، تیرے رومال میں برکت ہے، اور تیری جالی والی ٹوپی جو تو مدینے سے لایا اس کو چومتا ہے، اور جو 23 سال میرے نبی کا چہرہ دیکھتے رہے اس میں برکت ہی نہیں آئی۔ ایران سے کتاب چھپ کر آئی ہے، اس نے لکھا ہے کہ حضرت علی، ایران کے مجتہد نے کہا کہ حضرت
حضرت علی کی قبر نجف اشرف ہے، اس کے ارد گرد 100 میل کی جگہ پہ جو قسم ہے بخشا گیا۔ میں نے کہا 1 منٹ کے لیے میں تسلیم بھی کر لوں، مجھے یہ بتا کہ علی کی وجہ سے 100 میل والے بخشے گئے، تیرے پیغمبر کی وجہ سے صدیق نہ بخشا گیا، تیرے نبی کی وجہ سے فاروق نہ بخشا گیا؟ کبھی عہد میں، کبھی خندق میں، کبھی حنین میں میرے نبی کی چوکھٹ پہ جانے دی۔ آج ان کو کوئی کافر کہے، میرا فرض ہے کہ میں بھی ان کی چوکھٹ پہ جان دے۔ مسلمانوں سنیو، اس عظیم الشان سیرت کے جلسے میں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں کبھی نہ کرتا اگر موجودہ وزیر اعظم معین قریشی نے ضابطۂ اخلاق نئے سے نیا جاری رکھ دیا ہوتا۔ یہ ضابطۂ اخلاق کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ضابطۂ اخلاق یہ جاری کیا گیا کہ جو آدمی کسی کو کافر کہے اس کو نااہل قرار دے دیں گے، یہ ضابطہ کسی کو کافر کہے۔ یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب، مسلمانوں توجہ کرو، رسول اللہ کی سیرت کا جلسہ ہے۔ میں پیغمبر کی سیرت کو مکمل نہیں مانتا جب تک صحابہ پر ایمان نہ ہو۔ آپ مانتے ہو مکمل؟ جب تک پیغمبر کے صحابہ پر ایمان نہ ہو سیرت پیغمبر مکمل ہو سکتی ہے۔ اور تو نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے نبی کو دیکھا وہ کافر ہوں، تو نبی کی سیرت کہاں، نبی کی حدیث کہاں، پیغمبر کا قرآن کہاں؟ 10 لاکھ نبی کی حدیثیں صحابہ نے تم تک پہنچائی، ٹھیک ہے؟ اگر صحابہ کو کوئی آدمی کافر کہے حدیث رہتی ہے؟ یہ قرآن تو آج تیرے پاس جو پہنچا ہے تو نے تو رسول اللہ سے نہیں سنا، یہ سنا تو حبشے کے بلال نے، یہ سنا تو صدیق و عمر نے، اور ان کو کوئی آدمی کافر کہے تو قرآن کیسے؟ سپاہی صحابہ کی بات اس لیے کرتی ہے تاکہ اسلام کی بنیادوں کا تحفظ ہو، اسلام کی بنیادوں کا۔ ایک آدمی کہنے لگا تم صحابہ کے سپاہ ہو، ہم نبی کے سپاہ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کے سپاہ تو خود صحابہ تھے، نبی کے سپاہ تو خود، اور ہم ان کے سپاہ۔ ایک آدمی اپنے پیر سے کہتا ہے پیر جی میں تمہارا غلام ہوں، اور دوسرا آگے بڑھ کر کہتا ہے پیر جی میں تو تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ تم کہتے ہو ہم نبی کے غلام ہیں، میں کہتا ہوں ہم نبی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ سپاہی صحابہ نبی کے غلاموں کی بھی۔ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے خمینی کی، اس کتاب کا نام ہے کشف اسرار۔ انارکلی بازار سے تاجروں، لاہور کے پولیس افسروں، انتظامیہ کے افسروں اور دور دراز سے آئے ہوئے مسلمانوں، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، آؤ اس کتاب کو دیکھو۔ یہ خمینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو صدر اسحاق اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو میں بار بار دکھا چکا ہوں۔ ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس، سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس یہ کتاب جھولی پھیلا کر میں نے پیش کی ہے، اور میں نے بھیک مانگی تھی کہ جناب یہ بات دیکھو، وہ شخص جو رسول اللہ کے ساتھ آج بھی سویا ہوا ہے اسے اس کتاب میں کافر کہا گیا ہے، آؤ اس کتاب پہ پابندی لگاؤ۔ مجھے اقتدار پرستوں نے کہا تھا ہم مجبور ہیں، ایران سے مجبور ہے، میں نے ان سے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ تم ایران سے مجبور ہو، ہم گنبد خضرا سے مجبور تھے۔ توجہ، اس کتاب پہ دیکھو، اس کتاب کو دیکھو، حوالہ دیکھو، یہ وہ کتاب ہے جو خمینی نے لکھی۔ ایران کے ریڈیو پر جو خمینی کی 70 کتابوں کا ہر سال اعلان ہوتا ہے، اس میں 6 نمبر پر یہ کتاب ہے کشف اسرار۔ اس کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور بڑی جرأت کے ساتھ اور بڑی ہٹ گرمی کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ پیغمبر کے جانشین ثانی حضرت فاروق اعظم کے بارے میں لکھا کہ عمر اصلی کافر اور صدیق تھا۔
अफगान। तवज्जो कीजिए, मैं मुइन कुरैशी से पाकिस्तान के मौजूदा निगरान वजीर आजम से सवाल करना चाहता हूं कि तुमने रास्ता इख्लास जारी किया कि कोई शख्स अगर किसी को काफिर कहेगा तो उसे नाअहल करार दे देंगे। मुझे बताओ, खुमैनी की ये किताब है जिसमें उमर फारूक को काफिर कहा गया और पाकिस्तान का तमाम शिया खुमैनी को अपना इमाम कहता है और अपना पेशवा मानता है। अब तुम फैसला करके मुझे बताओ कि जिन लोगों ने खुमैनी को पेशवा कहकर उमर फारूक के कुफर का इकरार किया, उसके लिए तुम्हारा कोई रास्ता नहीं, उसके लिए तुम्हारा कोई कानून नहीं, उसके लिए तुम्हारा कोई ऑर्डिनेंस नहीं। अगर इन किताबों के खिलाफ तुम्हारा ऑर्डिनेंस कोई नहीं और ये ऑर्डिनेंस सिर्फ मेरे लिए है, मेरी सिपाही सहाबा के लिए है या मेरी तारीख के लिए है, और ये किताबें छपती रहे, ये लिटरेचर छपता रहे, तेरा कानून हरकत में ना आए तो अपने कानून के लिए अमेरिका के कहने पे कर्जा भी वसूल करे, अमेरिका के कहने पर बाकी का किरदार भी अदा करे, अमेरिका के कहने पर परातों का हिसाब ले, अमेरिका के कहने पर परमतों के हिसाब ले, अमेरिका के कहने पर वर्ल्ड बैंक को मजबूत करे और अबू बकर उमर को काफिर कहा जाता रहे, उस्मान और अली को गालियां पड़ती रहे और तेरा कानून हरकत में ना आए। अगर ये तेरा कानून मेरे लिए है तो आज मैं अनाज कलीबाबाद लाहौर के इन हजारों के इज्तिमा में तुझे चैलेंज करता हूँ कि मुइन कुरैशी तेरा ये रास्ता मैं बहुत ही धोखा से उड़ा रहा हूँ। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मुझे बताएं कि कभी तुम ऐलान ये करते हो कि जनाब झांग में और कराची में इलेक्शन नहीं होने देंगे, कभी ये ऐलान तुम करते हो तुम झांग का इलेक्शन रोको, पाकिस्तान के एक शहर में भी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की एक शख्सियत के रास्ते से उसने हमें कहा कि बताओ किस वजह से सिपाही साहब हमें काफिर कहती है। मैंने एक याददाश्त पेश की है जो अरबी फारसी की जबानों में थी, जिसके 40 सफ़ात थे, जिसने ये किताबें लिखी और ये किताबें पेश करके मैंने कहा कि तुम ये कहते हो कि ईरान की हुकूमत सिपाही साहबा की तहरीक को की मजम्मत करती है, खुमैनी को इसमें काफिर कहा जाता है, ये मजम्मत है। मैंने जवाब में कहा कि जब तक खुमैनी की ये किताबें ये लिटरेचर पाकिस्तान में तुम तकसीम करते रहोगे, ये किताबें इस मुल्क में भेजते रहोगे जिसमें रसूलुल्लाह के सहाबा को काफिर कहा गया, हज़रत उस्मान गनी को इसी किताब के 107 सफ़े पे लिखा गया। खुमैनी ने कहा मैं ऐसे रात को रब नहीं मानता जिसने उस्मान जैसे बदतमाश आदमी को खलीफा बना दिया। जब तक ये किताबें, ये लिटरेचर, ये कॉन्फ्रेंस, ये खुमैनी की किताब इस धरती पर मौजूद है, उस वक्त तक हम सहाबा के दुश्मनों को चाहों चाहों में काफिर कहते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें इससे रोक नहीं सकती है। ये हमारे ईमान का मसला है, ये हमारे दीन का मसला है। अगर आज नवाज शरीफ अपनी कुर्सी के लिए पीपल्स पार्टी से लड़े और पीपल्स पार्टी अपने इख्तियार के लिए नवाज शरीफ से लड़े, अगर वो दोनों शख्सियत के दरवाजे पर गोलियां चलाकर हिंदी मुहिब वतन है, तो मैं अली के चौक में सहाबा की बात करके सहाबा के दुश्मनों को काफिर कह के मुल्क का खिताब नहीं बनता हूँ। तुम कुर्सी के लिए लड़ो, सब कुछ जायज है, तुम इख्तियार के लिए लड़ो, सब भी जायज है, तुम 49 करोड़ रुपया माफ कराओ, सब भी जायज है, तुम 35 करोड़ माफ कराओ, तुम्हें कोई ना पूछे, तुम बदमाशी करो, तुम्हें कोई ना पूछे, तुम परवट लो, तुम्हें कोई ना पूछे, तुम 7 अरब रुपया हजम कर जाओ, तुम्हें कोई ना पूछे, तुम अमेरिका और बरतानिया के बैंकों में अरबों रुपया जमा कराओ, तुम्हें कोई ना पूछे। मैं सिद्दीक की बात करूं तो मेरे लिए साफ फैसला मैं आता था
یہ غلام حسین نجفی نے لکھی، یہ لاہور میں رکھا ہے، آج بھی زندہ ہے۔ جامعہ منتظر لاہور کا یہ صدر مدرس ہے۔ نواز شریف کی کوٹھی سے ایک فرمان کا فاصلہ بھی نہیں ہے جہاں یہ رہتا ہے۔ اور اس کتاب اس ملون نے کیا لکھا؟ میں نے یہ کتاب 400 علماء کی موجودگی میں وزیر اعظم کو دکھائی تھی نواز شریف، لیکن مجھے افسوس ہے کہ سوائے زبانی جماعت سے کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ کتابیں توجہ کیجیے، میں سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ عبارت پیش کر رہا ہوں، مسلمانوں تمہارے بھی ماں باپ ہیں، تمہاری بھی عزتیں ہیں، تم بھی اپنی عزتیں رکھتے ہو، تم بھی اپنی عظمتیں رکھتے ہو، لیکن آؤ میرے نبی کے مسلح کے وارثوں کا اس ملک میں کوئی حق نہیں۔ میرے پیغمبر کے وہ جانشین جو آج بھی نبی کے روضے میں موجود ہیں، ان کے بارے میں 250 صفحے پر اسی توحفہ نفیہ میں یہ ملون کہتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر دیکھ کر پھر بھی نیچے پاس جائے گا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کتابیں دکھا کر تم لوگوں کو مشترک کرتے ہو، تم بتاؤ میں تیرے باپ کو کنجر کہوں تجھے غیرت بڑی آئے گی، میں تیری ماں کو کنجری کہوں تجھے جوش بڑا آئے گا، اور جس ابو بکر و عمر کو پر میرے ماں باپ نہیں کروڑوں میرے ماں باپ کی جانیں قربان ہو، وہ ابو بکر عمر۔ یہ لفظ تو کوئی دشمن کسی کو نہیں کہتا، یہ لفظ تو کوئی قاتل کسی کو نہیں کہتا، اور پیغمبر کے خلفاء کا نام غلط جگہ پہ تغیر کرنا، اور یہ بات اس کتاب میں ہو اور کتاب لاہور سے چھپے، پریس موجود ہو، مصنف زندہ ہو، کتب خانہ موجود ہو، 4-3 سال سے ہم چیخ رہے ہو، چوکوں چاروں میں چیخ رہے ہو، اور تمہارا کوئی قانون حرکت میں نہ آئے اور میں احتجاج کروں تو تم کہو جی جذباتی بات کرتا ہے۔ یاد رکھو ہم تمہارا کوئی فلسفہ نہیں مانتے جب تک اس ملک میں شیعہ کی کتابیں جو صحابہ کے خلاف ہے موجود رہے گی، جب کو چراغوں نے شیعہ کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا۔ اس راستے میں میرا جان دے چکا ہے، اپنے بچے یتیم کرا چکا ہے، اپنی جوان بیوی کو بیوہ کرا چکا ہے، اس راستے میں اسام القاسمی کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے، اس راستے میں صادق حسین شاہ 80 سال کا بوڑھا گولیوں کا نشانہ بن چکا ہے، اس راستے میں مختار سیال کی بچیاں یتیم ہو چکی ہے، اور چڑھتے سورج کی طرح مجھے بھی یقین ہے کہ اس راستے میں میں نے بھی جان دینی ہے، میری گاڑی بھی خون آلود ہوگی، میرے بچے بھی یتیم ہوں گے، مجھے بھی قبر میں اسی راستے میں اتارا جائے گا، لیکن یاد رکھو مجھے اطمینان ہے، مجھے سکون ہے، مجھے چین ہے کہ میں آج اگر اس راستے میں جان دیتا ہوں میری منزل قریب آتی ہے، جان دیتا ہوں تو چندری کے قدموں میں پہنچ کر میں سرخرو ہو جاؤں گا، دنیا کی کوئی طاقت اس آواز سے میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ میں جس افسر کے پاس جاتا مجھے کہتا ہے اپنی جان کی حفاظت کرو، تمہارے پیچھے ایران کے کمانڈو لگے ہوئے۔ میں نے کہا کوئی کمانڈو میرے سامنے تو آئے، کمانڈو لگا ہوا ہے، ایران کے اس باپ کے پیچھے ہم لگے ہوئے، اس کا کمانڈو میرے پیچھے تو اس کے باپ کے پیچھے ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، اور چھپ کر کسی کو مارنا کوئی بہادری نہیں ہے، اور ایران کے کروڑوں روپیہ انعام لے کر آنے والے کمانڈو ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، ہمارا موقف مذہبی عظمت کو فروغ کرنا، ہم کسی کی ذات کے لیے نہیں کہتے۔ آج ہمیں افسوس ہے کہ اقتدار کی جنگ میں کسی کی گاڑیاں نوچو، کسی کو گاڑیاں دو، کوئی بات نہیں۔ آپ کے اس بازار میں ابھی میلہ لگے گا، ابھی چند دنوں کے بعد الیکشن کا میلہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ میلہ شروع ہے، لیکن جلسے ہوں گے، پگڑیاں اچھلیں گی، دستاریں اتاری جائیں گی، گالیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو گالیاں دو گے، اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا۔ میں تو گالی نہیں دیتا، میں تو احتجاج کرتا ہوں، میں تو جائز بات کرتا ہوں کہ یہ کتابیں ضرورت کرو، کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟
یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ شیعہ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہاں سے کتابیں ضبط ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہونی چاہیے. جو کہتے ہیں یہ کتابیں ضبط ہونی چاہیے، دل تو دونوں ہاتھ کھڑا کر دونوں ہاتھ. اور ایک اور بات یاد رکھیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں، سیاسی طور پر آپ میں سے کسی کی ہمدردی کسی کے ساتھ ہوگی، اس سے ہمیں بحث نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی صحابہ دشمن کو ووٹ نہیں دینا. کسی صحابہ دشمن کو وعدہ کرتے ہو. بے نظیر کی قومی اسمبلی میں 44 ممبر شیعہ تھے. کتنے؟ اور نواز شریف کی قومی اسمبلی میں صرف 11 ممبر شیعہ تھے. کیوں؟ کہ بے نظیر کے دور میں مولانا حق نواز شہید ہوئے اور اس کے بعد سپاہی صحابہ نے تحریر چلائی اور پورے ملک میں کراچی سے کمان کی چوٹیوں تک 90 کے الیکشن میں اللہ کی توفیق سے ہم نے دورے کیے. ہم نے سنیوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا. آپ نے دیکھا 44 ممبروں کے بجائے صرف 11 ہے. کتنے؟ اور اب سپاہی صحابہ چاہتی ہے کہ وہ 11 بھی اسمبلی میں نہ پہنچے. ٹھیک ہے، آپ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ جو کہیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ. اور دیکھیے ابھی پچھلے ہفتے گلگت میں کیا ہوا کہ وہاں گلگت میں ایک امامیہ مسجد پونیار روڈ شیعہ کی عبادت گاہ سے جو اسلحہ برآمد ہوا. گلگت کے چیف کمشنر کی پریس کانفرنس اخباروں میں آ چکی کہ پاکستان کی فوج کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو وہاں سے شیعہ کی عبادت گاہ سے برآمد ہوا، جس میں 369 ہینڈ گرنیڈ برآمد. 369 14 کلاشن کوفی، وائرلیس سیٹ، جدید ہتھیار، پٹیل گنے، مشین گنے اور جدید آلات، بمباری کے بڑے بڑے آلات وہاں سے بنا. اور شراب کی 22 بوتلیں. یہ ریکارڈ کی بات ہے جو وہاں کے ڈی سی اور ایس پی اور کمشنر نے پریس کانفرنس کی. اور یہ میرے ہاتھ میں وہ پوری تفصیل ہے جو وہاں کی انتظامیہ نے جاری کی. کتنے ہزار گولی اور ایک ایسا بہن کر ایرانی سخت کا برآمد ہوا جس کی رینج 6000 میل. اور اسی طرح وہ ایرانی اور روسی طاقت کا اسلحہ برآمد ہوا. اس کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ الیکشن میں اور الیکشن سے پہلے پاکستان کے سنیوں کو جمع کیا جائے. ہم نے مطالبہ پہلے بھی کیا تھا آج کرتے کہ یہ سارا کام پاکستان میں ایران کا سفر کھانا تھا. ورنہ گلگت کے سنیوں، گلگت کے شیعہ کے پاس ایران کا اسلحہ کون لایا؟ اتنا بڑا اسلحہ کون لایا؟ پچھلے سال گلگت کی عیدگاہ میں جہاں 80,000 سنی نماز پڑھتے ہیں، عید سے ایک دن پہلے صفائی کے دوران کچھ سلاخیں اور کچھ تارے لوہے کی ملی. انہوں نے کھینچا تو وہاں 5 کلو وزنی بم، 12 بم برآمد ہوئے، جس کا مقصد تھا کہ کل عید کے موقع پر ٹائم بم ان کا بٹن دبایا جائے گا ریموٹ کنٹرول سے اور 80,000 سنیوں کو ذبح کر دیا جائے گا. یہ کچھ گزشتہ سال کی بات. اور ہم نے احتجاج کیا تھا. میں نے بی بی سی کے نمائندے کو انٹرویو دیا تھا کہ جناب یہ ایران پاکستان میں مداخلت کرنا، لیکن پاکستان کی حکومت نے وہ ملزمان پکڑے اور ان کو چھوڑ دیا. یعنی اتنا بڑا اسلحہ گلگت سے اور اب بھی پکڑا گیا تھا. اور ہمیں خدشہ ہے کہ اب بھی ان ملزمان کو جن کو موقع پر پکڑا گیا ان کو حکومت چھوڑ دے گی. ہمیں خدشہ. لیکن حکمرانوں، نگران حکمرانوں، اگر تم نے ان ملزموں کو چھوڑا پھر تمہاری نگرانی سپاہی صحابہ کرے. کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کرنی چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ تم کیوں آئے ہو، کیسے آئے، امپورٹ ہو کر آئے ہو، کون تمہیں لایا. ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے اس موضوع پر نرمی کی اور یہ اسلحہ اگر نہ پڑا تو ہم سخت احتجاج کریں. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور پورے ملک میں تحریر چلائیں گے اگر ان ملزمات کو چھوڑا گیا. ٹھیک ہے. اور ایک بڑا المیہ ملتان جیل میں آپ نے آج اخبارات میں پڑھا کہ وہاں کتنی بڑی بربریت کا مظاہرہ ہوا کہ جہاں 16 قیدی پولیس میں بھون ڈالے اور 70 آدمی زخمی ہیں جن میں 30 کی حالت نازک ہے. اور اس 6 نمبر بارک میں سپاہی صحابہ کے 17 قیدی تھے جن میں 2 قیدی
ایسی شدید زخمی اور میں نے ملتان کی سپاہی صحابہ سے کہا کہ کل سے تم چوکوں میں آؤ اور اس بدماشی کے خلاف احتجاج کرو. اتنے بڑے تم چنگیز خان بن گئے ہو بدماشوں، قیدیوں پہ گولی چلاتے ہو. 16 قیدی نہتے ان پر تم نے سوا کر ڈالا. اور یہ پنجاب کی خیر ہے، یہ پنجاب حکومت اس کی ملزم ہے. شیخ منظور الہی تم وزیر اعلیٰ ہو، تم مجرم ہو. یہ 16 آدمی بے گناہ جنہیں تم نے ذبح کیا ہے، اس کا خون تیری قدم ہے یا نہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور قیدیوں پہ کوئی اگر وہ قیدی خلاف ورزی کرتے تو ان کو پکڑو، ان کو سزا دو. تم نے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا اور تم نے انڈیا کی فوج سمجھ کر ان کو ذبح کر ڈالا. بے گناہ آدمیوں کو ہم اس پر سخت احتجاج کرتے ہیں. اور جو 2 لڑکے سپاہی صحابہ کے زخمی ان پر جو باقی لوگ زخمی وہاں موجود ہیں اور جو لوگ وہاں اس ہنگامے میں مارے گئے ہیں، ہم تمام کے لیے شدید مذمت کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہو، جو کرتے ہیں دونوں ہاتھ. اور یہ آپ کے سامنے جو میں نے مطالبات پیش کیے کہ شیعہ کی تمام قابل اعتراض کتابوں کو فی الفور ضبط کیا جائے، آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. دعا فرمائیے اللہ پاک مولانا ضیاء الرحمان صاحب کی عمر میں وسعت میں برکت نصیب. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان رانا کو اللہ پاک مزید ترقی یافتہ کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشن کو کامیاب اور کامراب. اللہ پاک آنے والے انتخابات میں قوم کو رہنما اور راہزن میں فرق کرنا نصیب. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے. جتنے بھی حضرات دعا میں شامل اللہ پاک سب کے ساتھ فضل کا معاملہ ہو. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مولانا اعظم طارق صاحب کی ہی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب و کامران فرما کے سپاہی صحابہ کی تحریک کو آگے بڑھانے کی توفیق بخشے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حضور آئے تو کیا کیا